حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین۔ میرے مسلمان بھائیوں، روئے زمین پر جو ہے بے شمار انسان پائے جاتے ہیں، روئے زمین پر بے شمار انسان پائے جاتے ہیں، اور بے شمار انسانوں میں جو ہے ہر انسان برابر نہیں ہے، بے شمار انسانوں میں ہر انسان برابر نہیں ہے۔ کسی کے خیال سے اختلاف ہے تو کسی کی سوچ سے اختلاف ہے، اور یہاں تک کہ انسانوں کے اندر کوئی کافر ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی کافر ہے، کوئی مسلمان ہے، اور ہر انسان کی پہچان جو ہے الگ الگ چیزوں سے ہوتی ہے، ہر انسان کی پہچان الگ الگ چیزوں سے ہوتی ہے۔ جیسے ڈاکٹر کی اپنی ایک الگ پہچان ہے، ماسٹر کی الگ اپنی ایک پہچان ہے، عالم کی اپنی ایک الگ پہچان ہے، ہر انسان کی اپنی ایک پہچان ہے، اور ہر انسان کی الگ الگ پہچان ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ انسان پہچانا جاتا ہے کہ اس کا مقام کیا ہے انسانوں کے اندر، اس کا کیا مقام ہے انسانوں کے اندر۔ اسی طرح میرے مسلمان بھائیوں، مسلمانوں کے اندر بھی جو ہے، مسلمانوں کے اندر بھی جو مسلمان ہیں ان میں بھی جو ہے ہر مسلمان کی پہچان الگ الگ ہے، ہر مسلمان کی پہچان الگ الگ ہے۔ جیسے کچھ لوگوں کا شمار جو ہے انبیاء اکرام کی جماعت میں ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا شمار انبیاء اکرام کی جماعت میں ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا شمار صدیقین کے اندر ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا شمار جو ہے شہداء کے اندر ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کا شمار جو ہے صالحین کے اندر ہوتا ہے۔ ہر مسلمان کی پہچان الگ ہے، ہر مسلمان کا داخلہ، ہر مسلمان کا نام الگ الگ فہرست کے اندر داخل ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، کسی مسلمان کا داخلہ جو ہے شہداء یعنی جو شہداء اسلام کی فہرست ہے اس کے اندر تحریر ہے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں دیکھو، انبیاء اکرام یعنی جو انبیاء اکرام کی جماعت ہے اس میں جو ہے داخل ہونا ناممکن ہے، یعنی کوئی نبی جو ہے عبادت اور ریاضت کے ذریعے سے نہیں بن سکتا۔ کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی ولی ہو، وہ اپنی عبادت یا ریاضت کے بل بوتے پر جو ہے نبی کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ صدیق تو انسان بن سکتا ہے، صدیق مسلمان بن سکتا ہے، مگر بننا جو ہے بہت ہی مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ اسی طرح جو ہے صالحین کی جماعت میں داخل ہونے کے لیے بھی بہت زیادہ محنت اور ریاضت، عبادت کرنی پڑے گی، رب کو راضی کرنا پڑے گا، تب جا کر ہو سکتا ہے اس کا شمار جو ہے صالحین کے اندر ہو جائے۔ مگر یہ شہید کا جو مقام ہے یہ بہت ہی آسان بھی ہے اور بہت ہی مشکل بھی ہے۔ آسان اس طریقے سے ہے کہ انسان مسلمان جو ہے پل بھر میں وہ مقام حاصل کر لیتا ہے، وہ مقام حاصل کر لیتا ہے کہ وہ شہید کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ جیسے ہی اس کی گردن پر تلوار چلتی ہے اس کا مقام جو ہے اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اس کا نام جو ہے شہداء کی فہرست کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ اور مشکل اس وجہ سے ہے
کہ ہر انسان کو جو ہے اپنی جان پیاری ہے، اپنی جان ہر انسان کو پیاری ہے۔ تو اب جب جان انسان کو پیاری ہے تو اتنی آسانی کے ساتھ جو ہے انسان اپنی جان نہیں دے سکتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے شہید ہونا یعنی شہادت کا مقام حاصل کرنا مشکل بھی ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، شہید کی فضیلت میں جو ہے قرآن مجید کے اندر بہت سے مقامات پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ کا نزول کیا ہے، یعنی قرآن مجید کے اندر شہید کی فضیلت میں آیت کریمہ موجود ہے، اور احادیث کے اندر جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے مقامات پر شہداء کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ چند آیت کریمہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ، یعنی اور بے شک اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ، اللہ کی بخشش اور رحمت ان کے سارے دھن دولت سے بہتر ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، اگر کوئی اہل ایمان اللہ کی راہ میں قتل ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے، تو میرا مولا جو ہے اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اس کے لیے رحمت کا سامیانہ لگا دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اس شہید کو انعام ملتا ہے، اور یہ ایسا انعام ہے کہ میرا مولا فرماتا ہے تمہارا مال، تمہارا دھن جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کا مقابلہ جو ہے نہیں کر سکتا۔ یہ انعام کس کو ملتا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، اپنے جان کو قربان کرتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے نچھاور کرتا ہے، اس کو یہ انعام جو ہے میرا مولا عطا فرماتا ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، یعنی جو خدا کی راہ میں قتل کیے جائے انہیں مردہ نہ کہنا، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں خبر نہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، شہید کیا جائے، اس کو جو ہے ہرگز مردہ نہ کہا جائے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائے انہیں مردہ ہرگز نہ خیال کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے، روزی دیے جاتے ہیں۔ پہلی آیت کریمہ کے اندر اللہ نے یہ حکم دیا کہ انہیں مردہ نہ کہنا، اور دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ نے یہ فرمایا کہ انہیں مردہ خیال بھی نہ کرنا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، غور کرنے والی بات یہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر ہر کوئی جو ہے متفق ہے، ہر کوئی یہ مانتا ہے کہ امام علی مقام کو شہید کیا گیا، اللہ کی راہ میں آپ کو قتل کیا گیا، آپ نے جو ہے شہادت کا جام نوش کیا۔ ہر کوئی یہ مانتا ہے، ہر فرقے کے لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ امام علی مقام شہادت کے مقام پر فائز ہے، اور کون سے مقام پر؟ شہید اعظم کے مقام پر آپ فائز ہیں۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، تمام فرقوں سے، تمام لوگوں سے ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ الگ ہے،
تمام لوگوں سے. اور ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ الگ ہے. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ لوگ تو امام علی مقام کو شہید مانتے ہیں. ہم صرف شہید نہیں مانتے بلکہ قرآن کی روشنی میں جیسا ماننا چاہیے ہم اس طریقے سے مانتے ہیں. قرآن نے کہا کہ انہیں مردہ خیال نہ کرو، انہیں مردہ نہ کہو، تو ہم اہل سنت نہ فعلاً نہ خیالاً نہ جو ہے قولاً کسی بھی طریقے سے جو ہے ہم امام علی مقام کو مردہ ہرگز خیال نہیں کرتے. نہ خیالاً یعنی نہ خیال میں لاتے ہیں، نہ فعلاً نہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ ثابت ہو کہ امام علی مقام مردہ ہے، اور نہ قولاً نہ اپنی زبان سے اس بات کو کہتے ہیں کہ امام علی مقام مردہ ہے. بلکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میرا امام جو ہے کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے، اور قیامت تک جو ہے میرا امام زندہ رہے گا. میرا امام زندہ رہے گا. امام علی مقام زندہ ہے، آپ کا مشن زندہ ہے، آپ کا پیغام زندہ ہے، اور آپ کا جو مشن تھا وہ بھی آج زندہ ہے. اسی لیے میرے امام اعلیٰ حضرت نے کہا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اور کسی نے کیا خوب کہا ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو یہ فرق ہے ہمارے ماننے میں اور لوگوں کے ماننے میں کہ ہم ہر طریقے سے امام علی مقام کو زندہ مانتے ہیں. اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ترمذی شریف کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہید کے لیے خدا تعالی کے نزدیک 6 خوبیاں ہیں. یعنی جو شہید ہوتا ہے اس کو اللہ کی طرف سے 6 انعامات عطا کیے جاتے ہیں. 6 انعامات عطا کیے جاتے ہیں. پہلا انعام، خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی، خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اسے بخش دیا جاتا ہے. یعنی شہید کی گردن پر جیسے ہی تلوار چلتی ہے اور خون جو ہے زمین کی طرف آتا ہے، اور خون جو ہے زمین تک نہیں پہنچ پاتا ہے، اس سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ اس شہید کی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کو بخش دیتا ہے. اور روح نکلتے ہی جو ہے اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے. یعنی جیسے ہی جسم سے روح الگ ہونے لگتی ہے اس کے سامنے جو ہے جنت پیش کر دی جاتی ہے. اس کے سامنے جنت پیش کر دی جاتی ہے اور بتا دیا جاتا ہے کہ تمہیں جو ہے اس محل کے اندر رہنا ہے، تمہیں اس محل کے اندر رہنا ہے، اس گھر کے اندر رہنا ہے. تو جیسے ہی شہید کی روح شہید کے جسم سے الگ ہوتی ہے اس کو جو ہے اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے. اور دوسرا انعام اللہ کی طرف سے قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے. یعنی جو شہید ہوتا ہے اس کو قبر کے اندر عذاب نہیں ہوتا، وہ عذاب قبر سے جو ہے محفوظ رہتا ہے. تیسرا انعام، اسے جہنم کے عذاب کا خوف نہیں رہتا. جو شہید ہوتا ہے اسے جہنم کے عذاب کا خوف نہیں رہتا، نہ وہ دنیا میں یہ خوف کرتا ہے کہ مجھے جہنم میں جانا پڑے گا، اور نہ کل بروز حشر جو ہے اس کو یہ فکر ہوگی، یہ خوف ہوگا کہ مجھے جہنم میں جانا پڑے گا. نہ کہ وہ اس خوف سے آزاد ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں
شہید ہوتا ہے، قتل ہوتا ہے۔ اور چوتھا انعام جو شہید کو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اس کے سر پر جو ہے عزت و وقار کا ایسا تاج سجایا جائے گا، ایسا تاج رکھا جائے گا کہ جس کا مقابلہ جو ہے دنیا کی نہ یاقوت کر سکتی ہے اور نہ دنیا کی کوئی چیز جو ہے اس تاج کا مقابلہ کر پائے گی۔ یعنی میدان محشر کے اندر شہید کے سر پر ایسا تاج اللہ تعالیٰ کی طرف سے سجایا جائے گا جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی بھی چیز نہیں کر پائے گی۔ اور پانچواں انعام یہ ہے کہ اس کے نکاح میں جو ہے بڑی بڑی آنکھوں والی 72 حوریں دی جائیں گی۔ یعنی ایک شہید کے نکاح میں جو ہے 72 حور آئیں گی جو ان کے نکاح میں ہوگی۔ اور چھٹی، اور اس کے عزیزوں سے 70 آدمیوں کے لیے جو ہے اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یعنی جو شہید ہوگا وہ 70 لوگوں کی شفاعت کرے گا، وہ 70 لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ یہ تو عام شہید کی بات ہے، یہ عام شہید کی بات ہے کہ اس کو اتنا انعام ملے گا۔ اور جو شہید اعظم ہے جن کو دنیا امام علی مقام کہتی ہے، جن کو جو ہے دنیا امام حسین کہتی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا سردار بنایا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا سردار بنایا ہے، ان کی شفاعت سے کتنے لوگ جنت میں جائیں گے؟ تو سنو میرے مسلمان بھائیوں، میرے امام کا وعدہ ہے، میرے امام کا یہ وعدہ ہے کہ جس نے بھی مجھ سے محبت کی، جس نے بھی مجھ سے سچی محبت کی، شریعت کی روشنی میں محبت کی، قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق محبت کی، جب تک میں اس کو جو ہے جنت میں لے کر نہیں چلا جاؤں گا تب تک میں جنت کے اندر جو ہے اپنا قدم نہیں رکھوں گا۔ یہ میرے امام نے فرمایا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو ایک مرتبہ میرے آقا سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، جب ہم لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں ان کا کیا ہوگا، ان کا کیا ہوگا؟ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جو تم سے محبت کرنے والے ہیں وہ بھی تمہارے پیچھے پیچھے جو ہے جنت میں چلے آئیں گے۔ یعنی جب حضرت علی جنت میں جانے لگیں گے، جو ان سے محبت کرنے والے ہوں گے وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے جو ہے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، شہید اعظم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند، بہت ہی اعلیٰ ہے۔ اور آپ نے کربلا کی سرزمین پر جو اپنے بازو کو کٹایا ہے، اپنے سر کو کٹایا ہے، اپنے جسم کو تیروں سے چھلنی کیا ہے، تو اس وقت جو ہے امام علی مقام کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ آؤ دیکھو حدیث پاک کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ شہید کو کتنی تکلیف ہوتی ہے جب اس کے جسم پر تلوار چلتی ہے، جب اس کے جسم پر تیر چلتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہید قتل کی صرف اتنی تکلیف محسوس کرتا ہے، یعنی جب شہید جس کو کیا جا رہا ہوتا ہے، جس پر تلوار اور نیزے تیر چل رہے ہوتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں وہ جو ہے صرف اتنی تکلیف محسوس کرتا ہے جتنی کہ تم چٹکی بھرنے یا چیونٹی کے کاٹنے کی تکلیف محسوس کرتے ہو۔ شہید کو صرف اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے کہ جیسے انسان کو جب
چیوٹی کاٹ لیتی ہے جتنی تکلیف ہوتی ہے، یا جو ہے چٹکی بھرتے وقت جتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ شہید کے جسم کو الگ الگ کیا جا رہا ہے، اس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی، مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس کو جو ہے صرف اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہ تکلیف کیوں اس کو اتنی کم ہوتی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے سامنے جو ہے جنت کا وہ محل، وہ چیز جو اس کا ٹھکانہ تھا، اس کو دکھا دیا جاتا ہے، وہ اس میں جو ہے مشغول ہو جاتا ہے، اس کو یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ میرے جسم پر جو ہے تلوار چل رہی ہے یا تیر چل رہی ہے۔ تو صرف شہید کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے۔ اور مسلم شریف کے اندر ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے کے بعد پھر کوئی جنتی وہاں کی راحتوں اور نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا میں آنا پسند نہ کرے گا۔ یعنی شہید کے علاوہ جو اور بھی شخص ہیں جو جنت میں جائیں گے، اگر ان سے یہ کہا جائے کہ تم جو ہے جنت کی نعمت چھوڑ کر، راحت چھوڑ کر پھر دنیا میں چلے آؤ، تو وہ ہرگز جو ہے اس بات کو قبول نہیں کریں گے۔ وہ اس بات کو قبول نہیں کریں گے کہ میں پھر جو ہے دوبارہ دنیا کے اندر جاؤں، دوبارہ جو ہے پھر میں دنیا کے اندر جاؤں۔ وہ اس چیز کو پسند ہی نہیں کریں گے، وہ آنا پسند ہی نہیں کریں گے کہ ہم جو ہے دوبارہ پھر دنیا میں جائیں، زمین پر جائیں۔ مگر میرے آقا فرماتے ہیں، مگر شہید آرزو کرے گا کہ وہ پھر دنیا کی طرف واپس ہو کر اللہ کی راہ میں 10 مرتبہ قتل کیا جائے۔ یعنی جو شہید ہیں وہ یہ تمنا کریں گے، یہ آرزو کریں گے کہ میرا مولا جو ہے پھر مجھے دنیا میں بھیج دے اور میں دنیا کے اندر آؤں، پھر اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر جو ہے میں دنیا میں آؤں، پھر اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں۔ یعنی اسی طریقے سے میں آتا رہوں اور اللہ کی راہ میں قتل ہوتا رہوں۔ یہ شہید کی تمنا ہے، یہ شہید کی تمنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اور آپ جو ہے دنیا کے اندر تو رہتے ہیں، مگر دنیا کی مصیبتوں پریشانیوں کو جھیل کر جو ہے بالکل پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو جب انسان کو پریشانی کے بعد آسانی مل جاتی ہے تو وہ آسانی کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا۔ مگر شہید شہادت کے وقت اس کو جو لذت ملتی ہے دیدار الہی میں، شہید ہوتے وقت، قتل ہوتے وقت جو لذت ملتی ہے، وہ لذت ایسی ہوتی ہے کہ شہید یہ چاہتا ہے کہ مجھے جو ہے بار بار وہی لذت ملے، اور وہ لذت جو ہے نہ جنت کے اندر موجود ہے نہ جنت کی چیزوں کے اندر موجود ہے۔ اس لیے جو ہے شہید یہ آرزو کرتا ہے، یہ تمنا کرتا ہے کہ مجھے پھر دنیا میں بھیجا جائے اور پھر جو ہے میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، شہید کیا جاؤں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، شہید کا مقام جو ہے وہ بہت ہی بلند، بہت ہی اعلیٰ ہے۔ اور میں نے یہ بھی بتایا، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے اسے مردہ نہ کہو، اسے مردہ خیال نہ کرو۔ اب اس پر جو ہے تاریخ شاہد ہے، اس پر تاریخ شاہد ہے کہ لوگوں نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے کہ شہید ہونے والا کس طریقے سے زندہ ہوتا ہے۔ آؤ دیکھو، تاریخ کربلا کو ہی اٹھا کر دیکھ لے کہ جب میرے امام عالی مقام کے سر مبارک کو جسم اطہر سے جدا کر دیا گیا، اور جدا کرنے کے بعد یزیدیوں نے جو ہے
سر انور کو نیزے پر بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد کوفہ لے کر پہنچتے ہیں. کوفہ کے بعد جو ہے یہی سر انور جب دمشق پہنچتا ہے، یعنی بازاروں میں، کوچوں میں، گلی کوچوں میں جو ہے سر انور کو پھرایا جاتا ہے، نیزے پہ بلند کر کے گلی کوچے میں پھرایا جاتا ہے. تو دیکھنے والی نظروں نے کیا دیکھا تھا؟ دیکھنے والی نظروں نے کیا دیکھا تھا کہ میرا امام جو ہے، میرا امام جو نیزے پر ہے، نیزے پر ہی میرا امام جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے. میرا امام قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے. دیکھنے والی نظروں نے دیکھا تھا اور گواہی بھی دی کہ حسین کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے، اور نیزے پر بھی حسین زندہ ہے، اور زندوں کی طرح جو ہے تلاوت ہم اور آپ کو سنا رہا. تو میرے مسلمان بھائیوں، تاریخ کربلا بھی ہم کو یہی عقیدہ دیتی ہے. تاریخ کربلا ہم اور آپ کو یہی بتایا جا رہا ہے تاریخ کربلا کے اندر کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے وہ مرتا نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے. ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم اہل سنت و جماعت قولن بھی زندہ مانتے ہیں، فعلن بھی زندہ مانتے ہیں، اور خیالن بھی زندہ مانتے ہیں. اور دیکھو میرے مسلمان بھائیو، میرے امام امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب کربلا کی سرزمین پر پہنچے تھے 2 محرم الحرام کو آپ کربلا کی سرزمین پر پہنچے تھے، اور اسی وقت آپ کو یہ معلوم ہو گیا تھا، کیونکہ آپ پہلے سے جانتے تھے کہ ایک دن ایسا آئے گا مجھے شہید کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا. تو جب آپ کربلا کی سرزمین پر پہنچے اور آپ کو یہ معلوم ہوا کہ اس جگہ کا نام جو ہے کربلا ہے، تو اسی وقت جو ہے آپ نے کہا کہ یہی وہ مقام ہے کہ یہی پر جو ہے مجھے شہید کیا جائے گا. اب آپ نے یہ جان لیا، آپ نے تو یہ جان لیا کہ اسی مقام پر مجھے قتل کیا جائے گا، مجھے شہید کیا جائے گا. اب ہم اور آپ کے جیسا اگر انسان ہوتا تو اس کے دل میں جو ہے کپکپی پیدا ہو جاتی، وہ موت کے نام سے خوف کھانے لگتا، اس کے جسم میں جو ہے لرزہ پیدا ہو جاتا. مگر میرے امام کی بہادری دیکھے، میرے امام کی شجاعت دیکھے کہ میرا امام جس طریقے سے کربلا میں آنے سے پہلے شجاعت کا جوہر دکھا رہا تھا، کربلا میں ہونے کے باوجود سامنے 22,000 کا لشکر موجود ہے، مگر میرے امام کے قدموں میں نہ لرزہ ہے، نہ آپ کی شجاعت میں فرق آ رہا ہے، بلکہ میرا امام جو ہے اسی طریقے سے بہادری کے ساتھ علن اعلان یہ کہہ رہا ہے کہ یزیدیو سن لو، یہ سر تو دیا جا سکتا ہے مگر ہاتھ جو ہے ہرگز نہیں دیا جا سکتا. تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے امام نے کربلا کی سرزمین پر بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے، نہ کہ بزدلی کا مظاہرہ کیا. اور آج منبروں سے کچھ لوگ اس طریقے سے معرکہ کربلا کو بیان کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کتنا مجبور تھا میرا امام، کتنا لاچار ہو گیا تھا میرا امام. نہیں میرے مسلمان بھائیوں، حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ اگر یزیدیوں کے پاس
22,000 کا لشکر تھا، مگر پھر بھی جو ہے ان کے قدموں میں لرزہ پیدا ہوا تھا، ان کا دل جو ہے خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ کربلا کی سرزمین پر آنے والا جو امام ہے اس کا شہزادہ جس کا نام علی اکبر ہے، جس کی عمر جو ہے 18 سال ہے، عمر تو کم سن کی ہے مگر بہادر ایسا ہے کہ ہزاروں جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یزیدیوں کو معلوم تھا کہ میرے امام کے ساتھ، امام علی مقام کے ساتھ آنے والا جو قاسم ہے جس کی عمر جو ہے 19 سال ہے، مگر وہ ایسا جری، ایسا بہادر، ایسا شجاعت والا ہے کہ جس سے جو ہے نہ ہزاروں کی تعداد میں کوئی مقابلہ کر سکتا ہے۔ اور یہ یزیدیوں کو معلوم تھا کہ میرے امام کا بھائی جس کو دنیا عباس علمبردار کہتی ہے، جس کے ہاتھ میں میرے امام نے اپنا جھنڈا دیا تھا، جن کی بہادری کا چرچا کوفہ کے اندر بھی تھا، جن کی بہادری کا چرچا ملک شام کے اندر بھی تھا، جن کی بہادری کا چرچا مکہ کے اندر بھی تھا، جن کی بہادری کا چرچا ملک مدینہ منورہ کے اندر بھی تھا، یعنی پوری انسانیت جس کی بہادری کا گن گا رہی تھی، وہ عباس علمبردار جو ہے میرے امام کے خیمے میں موجود تھا، جس کی بہادری سے جو ہے یزیدیت تھر تھر کانپ رہی تھی۔ یہ حقیقت ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے مارکے کربلا کی۔ اور میرے مسلمان بھائیو، یہی وجہ ہے کہ ہم ہائے حسین نہیں بلکہ اے حسین کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ہائے حسین نہیں اے حسین۔ کیوں اے حسین کا مطلب؟ کیوں؟ اس لیے کہ میرا حسین تو ہمیشہ کے لیے شجاعت کی ایسی تاریخ رقم کر گیا ہے، ایسی تاریخ رقم کر گیا ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد گاندھی جی کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر امام حسین جیسا 72 سپاہی میرے پاس ہوتا تو میں ایک رات میں جو ہے ہندوستان کو آزاد کروا لیتا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ میرے امام کی شجاعت ہے، بہادری ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، یہ تو میرے امام کے غلاموں کی بات ہے۔ جو عورتیں، جو کنیزیں آئی تھی میرے امام کے ساتھ کربلا کی سرزمین پر، ان کی تاریخ کو آپ پڑھیں گے تو میرے مسلمان بھائیوں اس کریں گے کہ آخر عورت بھی ایسی ہوتی ہے، عورت بھی ایسی اتنی بہادر، اتنی شجاعت والی ہوتی ہے کہ اپنا لاڈلہ قربان کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ بہادری کے ساتھ جو ہے سمر کو جواب دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ معلوم ہے مارکے کربلا کے اندر جو ہے ایک واقعہ ملتا ہے، اور وہ واقعہ جو ہے غالباً مسلم بن اوسجہ کے بیٹے کا ہے۔ غالباً جو ہے نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے کہ مسلم بن اوسجہ کے بیٹے کا یہ واقعہ ہے۔ جب مسلم بن اوسجہ یا مظہر بن قیم، اسی میں سے دو، ایک کسی کے بیٹے کا واقعہ ہے، تو جب یہ شہید ہو گئے تو ان کا بیٹا جو تھا ابھی بہت ہی کم عمر کا تھا۔ جب آپ شہید ہو گئے، میرے امام کا ایک سپاہی جو ہے جب شہید ہو گیا تو وہ سپاہی کا ایک بیٹا جس کی عمر ابھی بہت کم تھی، وہ رن میں آتا ہے۔ کس کی اجازت سے؟ اپنی ماں کی اجازت سے۔ اپنی ماں کی اجازت سے وہ رن میں آتا ہے، جنگ میں آتا ہے، میدان میں آتا ہے، یزیدیوں کے مقابلے میں آتا ہے اور یزیدیوں کو للکارتا ہے، یزیدیوں کو
للکارتا ہے، یہاں تک کہ کئی یزیدیوں کو جو ہے اس بچے نے فی نار کر دیا. اس بچے نے کئی یزیدیوں کو فی نار جہنم کر دیا. اور آخر میں ہوا کیا کہ چاروں طرف سے اس بچے کو گھیر کر جو ہے حملہ کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ بچہ جو ہے شہید ہو جاتا ہے. وہ بچہ شہید ہو جاتا ہے. اور جب وہ بچہ جنگ کر رہا تھا تو اس کی ماں جو ہے خیمے سے اپنے لاڈلے بیٹے کے مقابلے کو دیکھ رہی تھی. خیمے سے اپنے لاڈلے بیٹے کے مقابلے کو دیکھ رہی تھی اور وہی سے خوشی کا اظہار کر رہی تھی اور وہی سے جو ہے اپنے بیٹے کو دعائیں دے رہی تھی. اور جب وہی بیٹا جو ہے شہید ہو گیا اور اس کے سر کو جسم سے جدا کر دیا گیا تو سمر لعین جو تھا وہ جو ہے سر کو لیتا ہے اور لینے کے بعد جو ہے اس بی بی کی طرف لا کر پھینک دیتا ہے. اس بی بی کی طرف لا کر پھینک دیتا ہے. اب میرے مسلمان بھائیوں سوچو اس بی بی کا کلیجہ کتنا مضبوط تھا، اس کا دل کتنا مضبوط تھا. وہ کیسی بہادر بیوی تھی کہ اس کی اولاد کا سر جو ہے اس کی طرف پھینکا جا رہا ہے. ہم اور آپ کی ماں اور بہنیں ہوتی تو جو ہے رونے چیخنے چلانے کے سوا کچھ نہیں دکھائی پڑتا، مگر وہ ماں جو ہے اس سر کی طرف بڑھتی ہے اور سر کو اٹھانے کے بعد ایک مرتبہ جو ہے سینے سے لگاتی ہے اور لگانے کے بعد جو ہے پھر اسی سر کو جو ہے سمر کی طرف پھینک کر کہتی ہے کہ اے سمر لعین سن لے، اے سمر لعین سن لے، یہ امام علی مقام کا صدقہ تھا اور ہم غلام حسین ہیں جو صدقہ نکال دیتے ہیں پھر اس کو دوبارہ واپس نہیں لیا کرتے. یہ جواب دیا اس بی بی نے کہ ہم امام علی مقام سے محبت کرنے والے ہیں، جو چیز ایک مرتبہ صدقہ کر دیتے ہیں پھر اس کو دوبارہ نہیں لیتے. میں نے اپنے بیٹے کو امام علی مقام پر قربان کر دیا ہے، اس لیے مجھے اس سر کی ضرورت نہیں ہے. اے سمر لعین سن لے، یہ میرا پیغام ہے، تجھے نصیحت ہے، تجھے نصیحت ہے. اور یہ اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ جو بھی امام حسین کا غلام ہوگا وہ کبھی بھی بزدل نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی بزدل نہیں ہو سکتا. تو میرے مسلمان بھائیوں معرکہ کربلا کے اندر ہم اور آپ کو یہ بھی سبق ملا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے، وہ زندہ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے. ہر کربلا کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.